جنسیات جنس کے معنی لفظ جنس لاطینی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں اس مقصد کے لیے لفظ سیکسس اور اس کے فعل سیکسو سے اخذ کر کے اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس طرح لفظ جنس حاصل کیا گیا ہے۔ جنس یا سیکس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے مختلف لغات اور ڈکشنریوں میں اس کے مختلف معنی آئے ہیں۔ اردو کی تمام مشہور لغاتوں کے مطابق لفظ جنس سے مراد ذات، کماش، نوع اور صنف ہے، جبکہ انگریزی ڈکشنریوں میں اس کے وسیع تر معنی بیان کیے گئے ہیں۔ انگریزی کی مشہور ڈکشنری ویبسٹر کے مطابق مذکر اور مؤنث ہونے کی بنا پر یا ان میں اس کی کرداری صفات کی بنا پر تمیز کرنا، اور وہ تمام باتیں جن کا تعلق جنسی تولید یا آسودگی سے ہے یا دونوں میں موجود جنسی کشش کی بنا پر ایک دوسرے کا تقاضا کرنا ہے۔ بائینہ انگریزی کی دوسری مشہور ڈکشنری آکسفورڈ کے مطابق جنس سے مراد مذکر اور مؤنث میں تمیز کرنا ہے، لیکن جنس کے جدید استعمال کے مطابق اعضائے تولید میں ان کی ساخت اور عمل میں پائے جانے والے فرق کے حوالے سے مذکر اور مؤنث میں تمیز کرنا ہے۔ بروئے علم سماجیات حیاتاتی اعتبار سے مذکر اور مؤنث میں کی جانے والی تقسیم کی بنا پر تمام معاشروں میں ان کے مختلف رویوں کے حوالے سے الگ الگ کرنا ہے۔ مذکر اور مؤنث کرداروں کا جنسی رشتہ دراصل ایک سماجی رشتہ ہوتا ہے، جبکہ حیاتاتی جنسی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق جزوی ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹر ٹونی لیک، مذکر اور مؤنث اعضائے تناسل اور دیگر جنسی اعضاء کو جنسی اشتعال پیدا کرنے کے لیے عملے تولید کے کسی ایک حصے یا انہیں پورے تولیدی عمل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عام فہم الفاظ میں اس سے مراد قطع کرانا یا عملے جراحی کے ذریعے کاٹنا ہے، کیونکہ اس عمل میں دو جنسوں کے ملاپ سے جو عمل شروع ہوتا ہے وہ بعد میں جسم کے فاضل مادوں کی کاٹ کر کے انہیں جسم سے خارج کرتا ہے، اس لیے اس عمل کو سیکس سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ سیکس کی تشریح زمانہ اول سے ہی قدیم مذاہب میں اسی پیرائے میں کی جا رہی ہے، جس سے رومی بخوبی واقف تھے۔ ان کے مطابق یہ دیوتا اور دیوی کے باہمی عمل مستقل ملاپ کا نام ہے، جسے بعد میں علیحدہ کر دیا گیا۔ دیوتا جس میں مذکر یورینس اور مؤنث دیوی جیا شامل تھی۔ یورینس کو آسمان اور جیا کو زمین قرار دیتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں ان دونوں کے درمیان ختم نہ ہونے والی ایسی مجامعت موجود تھی، اور یہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑے ہوئے تھے، جن کو بعد میں کاٹ کر الگ کر دیا گیا، اور اس قطع و برید کے لیے لفظ سیکسو کا استعمال شروع ہوا ہے۔ جنس کیا ہے؟ فطری جذبہ۔ سیکس ایک فطری جذبہ ہے جو قدرت نے ہر جاندار شے، خواہ انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، درخت ہو یا جراثیم، غرض یہ کہ یہ جذبہ ہر شے میں بالعموم دنیا بھر کے ہر انسان کے اندر بالخصوص خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں رچا بسا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ یہ جذبہ ہی ہر مخالف جنس مرد و زن کے لیے بنیادی طور پر فطری کشش اور الفت و محبت کا باعث بنتا ہے۔ سیکس یا جنسی جذبہ ایک مکمل سائنس ہے جو قدرت نے تمام زندگیوں، انسان، حیوان، چرند، پرند، درخت، پھول وغیرہ میں ایک خاص قاعدہ کلیہ کے مطابق ودیعت کیا ہے، اور جس سے قدرت نے نظام تولید کو برقرار رکھ کر زندگی کے تمام افعال کے لیے نظام الاوقات مقرر کر دیا ہے۔ یہ جذبہ نسل در نسل وراثتاً ایک سے دوسرے تک رواں دواں رہتا ہے۔ اگر جذبہ سیکس نہ ہو تو دنیا میں سلسلہ تولید ختم ہو جائے، اور اس کائنات کی رواں روی ختم ہو کر ویرانی میں بدل جائے، سبزہ و شادابی بھی ختم ہو جائے، اور کوئی بھی ذی روح کہیں پر بھی نظر نہ آئے، جس سے رنگینی کائنات سب کچھ ختم ہو جائے، اور فطرت کے تقاضے اندھیری دلدلوں میں غرق ہو کر تخلیق کائنات کا مقصد حیات ہی کھوپ کر دیں۔ ایک فن۔ سیکس در حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کی ماہیت پر غور و فکر کیا جائے تو ابتداً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک فن ہے جو جنسی جذبے اور خواہش کو عملی شکل دے کر اس سے لطف اندوز ہونے کا گو نہ صرف سکھاتا ہے بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی لذت و سرشاری کے ساتھ تولید نسل اور نظام فطرت کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ سیکس کو خواہ جذبہ کا نام دیں، سائنس کہیں یا فن کہیں، یہ در حقیقت اپنی جگہ اٹل طریقے سے موجود ہے کہ اس کائنات کی رنگ و بو میں اگر کسی شے کے وجود سے رنگینی موجود ہے تو وہ یہی جذبہ، یہی سائنس یا یہی فن ہے، اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے
کہ جسے قدرت نے ہر ذی روح کو بطور نعمت عظیم کے عطا کر کے اس پر اپنے احسانات میں سب سے بڑا احسان کیا ہے، اور اس طرح اس کو ایک مستقل نظام میں متبدل کر کے اس کو بھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ قرار دیا ہے، جس کا ہر فعل باقاعدہ اصولوں کے تابع اور مقرر اور معین قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اندر لذت و سرشاری کی وہ نعمت بھی شامل کر دی گئی ہے جو ایک انسانی یا حیوانی ذی روح کے لیے نعمت غیر مترقبہ صحت مندی، سائنسی اصلاحات میں جام فضا مشینری اور فالنگ اور دوسری لذتوں اور قوت حیات کا مسلسل ذریعہ بنتی ہے، اور یہی باقاعدہ اور مقررہ عمل سلسلہ تولید کے ذریعے ایک زندگی سے دوسری زندگی کو جنم دینے کا سلسلہ حیات قدرت کی طرف سے قرار دیا گیا ہے، اور روز اول تخلیق سے اب تک رواں دواں ہے، اور تا آخر سلسلہ حیات تک محیط و مبیت ہے اور محیط و مبیت رہے گا۔ ایک اہم جز سیکس انسانی حیات کا اہم ترین جز اللہ تعالیٰ نے گردانا ہے۔ اس کے لیے اس نے جو مقصد حیات چنا ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس نے اپنی نشانیوں میں سے اپنی ایک نشانی گردانا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں ان سے مل کر چین اور سکون حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تمہیں پیار اور مہر و محبت کے مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ بلا شبہ اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اور لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ جنس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیار و الفت، مہر و محبت، سکون و چین، راحت و آرام اور بقائے حیات کا ایک اہم ترین جز قرار دیتے ہوئے اس کے اصول و قواعد کو ہم آہنگ اور باقاعدہ قرار دیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں حیات جاویداں کا سفر بآسان اور پرلطف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت عالیہ سے انسان و حیوان نوشناس ہو کر بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکے، اور یہی حکمت اہلیہ روز روشن کی مانند عیاں کارخانہ ہائے فطرت میں نظر آتی مکمل آزادی۔ حیوانوں اور جانوروں میں فطرت نے جو طریقہ ہائے جنس ودیت کیا ہے اس میں ان کی خواہشات اور احساسات کا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہے۔ ہر حیوان یا جانور وقت مقررہ پر فطری پیرائے میں ودیت کرتا منشور کے مطابق اس فعل کو انجام دیتا ہے، اور اس ضمن میں ماحول وغیرہ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس انسان خواہ مرد ہو یا عورت اس کی زندگی میں جنس کے عمل اور خواہشات اور احساسات کا کوئی نظام یا سلسلہ مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی مقررہ وقت اور مقررہ طریقہ ہی رائج ہوا ہے، نہ ہی اس کا مقصد سلسلہ تولید کو جاری رکھنا ہے۔ اگر بنظر جائزہ لیں تو حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جنس کے معاملے میں عورت اور مرد کو مکمل اور یکساں آزادی حاصل ہے۔ جنس کا ہر پہلو اور ہر مقصد ان کی خواہشات، جذبات اور ان کے بنائے ہوئے طور و طریق کے تابع ہے۔ ذیابیطس یعنی شوگر ایک متعدی بیماری ہے۔ اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے، جیسا کہ جسمانی و اعصابی کمزوری، جنسی کمزوری، پیشاب کی کثرت، وزن میں کمی، تھکن، نظر کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری، پیاس کی زیادتی اور جلد کی خارش وغیرہ۔ یہ تمام تر علامات ہیں اس خطرناک بیماری کی جسے ذیابیطس یعنی شوگر کہتے ہیں، مگر اب اس کا علاج اور وہ بھی بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے موجود ہے۔ قدرتی طریقہ علاج میں تاثیر دواخانہ ذیابیطس سے نجات میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔